یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد مختلف علاقوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان کے دربار میں روز مختلف مسائل پیش کیے جاتے، کچھ لوگ انصاف لینے آتے، کچھ مالی مدد کے لیے، کچھ اپنے دکھ درد سنانے اور کچھ ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے۔ ایک دن ان کے دربار میں ایک عربی نوجوان کو پکڑ کر لایا گیا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے ایک قیدی لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ وہ لڑکی عیسائی تھی جو جنگ کے دوران قید ہوئی تھی، اور اسلامی قوانین کے مطابق قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا۔ مگر یہ نوجوان اس لڑکی کو رات کے وقت خفیہ طور پر لے گیا اور زنا کیا۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین کو یہ بات معلوم ہوئی، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس معاملے کی مکمل تحقیق کی جائے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی برداشت نہیں کرتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ان کے نزدیک انصاف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے تھا۔ تحقیق کے بعد ثابت ہو گیا کہ وہ نوجوان واقعاً مجرم ہے۔ سلطان نے اس کے گناہ کو سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ صرف ایک لڑکی کی عزت پامال کرنا نہیں، بلکہ اسلام کے پیغام عدل و رحم پر ایک بدنما داغ ہے۔ یہ وہ دین ہے جو قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور تم نے ہماری شریعت کی توہین کی ہے۔ اس واقعے پر نہ صرف سلطان کو رنج ہوا بلکہ وہ رات بھر جاگتے رہے۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میرے دل پر بوجھ ہے، یہ واقعہ میرے دور حکومت میں ہوا ہے۔ میں اس کا کفارہ چاہتا ہوں، میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن وہ لڑکی کو بڑے ادب سے بلایا گیا۔ اس کے لیے الگ پردے کا انتظام کیا گیا تاکہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے۔ سلطان خود کھڑے ہو گئے جب وہ آئی۔ انہوں نے بڑی نرمی اور محبت سے اس سے بات کی۔ کہا، بیٹی، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم ہمارے زیر حفاظت تھی اور تمہارے ساتھ ظلم ہوا۔ یہ ہمارے دین ہے کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میں تمہیں مکمل انصاف دوں گا، اور اگر تم چاہو تو آزاد ہو کر جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں نے آج تک ایسا حکمران نہیں دیکھا۔ جب میں قید ہوئی تو میں نے سمجھا تھا کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر یہاں آ کر میں نے انسانیت دیکھی، میں نے سچائی ہے دیکھی۔ تمہارا دین اسلام واقعی سچا دین ہے۔ لڑکی نے سلطان کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ سلطان نے کسی قسم کا دباؤ ڈالے بغیر نرمی سے کہا، اگر تم دل سے اسلام کو قبول کرو تو یہ تمہارا حق ہے، اور اگر نہ بھی کرو تو ہم تمہیں مکمل عزت کے ساتھ آزاد کریں گے۔ وہ لڑکی پھر اسلام لے آئی۔ اس نے کہا، میں نے اس نوجوان کے گناہ سے زیادہ تمہارے انصاف، رحم اور دین کے عدل سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ سلطان نے اس لڑکی کے لیے ایک محفوظ جگہ کا انتظام کروایا، اس کے لیے مالی امداد مقرر کی، اور پھر اس نوجوان کو اسلامی قانون کے مطابق سخت سزا دی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کیا کہ اس نوجوان کو الگ قید کر کے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کی گئی۔ اس کو عالموں کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے گناہ کو سمجھے اور توبہ کرے۔ سلطان چاہتے تھے کہ مجرم کو سزا تو ملے، مگر وہ صرف جسمانی عذاب نہ ہو بلکہ روحانی اصلاح بھی ہو۔ یہ واقعہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ لوگ سلطان کے انصاف پر فخر کرنے لگے، یہاں تک کہ دشمنوں کے دلوں میں بھی سلطان کے لیے عزت پیدا ہوئی۔ ایک صلیبی سردار نے کہا، اگر ہمارے بادشاہ اس طرح کے انصاف کرنے والے ہوتے تو ہماری زمینوں پر ظلم نہ ہوتا۔ اس واقعے نے صرف ایک لڑکی کو انصاف نہیں دیا بلکہ ایک قوم کو یہ پیغام دیا کہ اسلام عدل و انصاف کا دین ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ محض ایک فاتح نہیں بلکہ اخلاق کا پیکر، کردار کا مینار اور دین اسلام کا سچا نمائندہ ہے۔ ان کے دور میں عدل سب کے لیے تھا، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، آزاد ہو یا غلام، سب کے لیے عدل تھا، ہو یا قیدی، مرد ہو یا عورت۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو تو اس کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے، خاص طور پر اگر وہ کسی کمزور، مجبور یا قیدی کے ساتھ ہو۔ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دین کا اصل ہے، مقصد انسانیت، انصاف، پاکیزگی اور عدل ہے۔ وہ ظلم سے نفرت کرتے تھے اور مظلوم کی فریاد پر فوراً انصاف دیتے تھے۔ آج کے زمانے میں جب لوگ دین کے نام پر ظلم ہو رہا کرتے ہیں تو ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسے کرداروں کو یاد کر کے اصل اسلام کو اپنانا چاہیے۔
ان کا ہر عمل، ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا تھا۔ وہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے تھے، ان کا ہر قدم امت کی فلاح کے لیے ہوتا تھا۔